کوئی ہیروئن کا نشہ چھوڑتا ہے، کوکین کا نشہ چھوڑتا ہے، یا چرس کا نشہ چھوڑتا ہے، یا شراب کا نشہ چھوڑتا ہے تو وہ تڑپتا ہے۔ اچھا، یہ آپ سب نے سن رکھا تھا کہ جب بندہ نشہ چھوڑتا ہے تو اس کو وڈرول ہوتا ہے، علامات پسپائی ہوتی ہیں اور بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، اور آرڈینری میڈیسنز اس کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ مثلا وومٹنگ کی جو دوائی آپ پہ اثر کرتی ہے وہ ہمارے پیشنٹ پہ اثر نہیں کرتی۔ جو پین کلرز ہیں جیسے پیناڈول یا اس طرح کی جو دوائیاں ہیں یہ اثر نہیں کرتی، بروفن وغیرہ اثر نہیں کرتی۔ جو ایک گولی کھا کے آپ 2 دن سو کے نہ اٹھیں، ہمارے پیشنٹ وہ ایک گولی کھا کے تو چڑی چھکا کھیل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک؟ تو حتیٰ کہ کئی دفعہ ہمارے پیشنٹ کسی مقصد سے ہسپتالوں میں جاتے ہیں اور ان کا آپریشن ہوتا ہے تو انستھیزیا میں نہیں آ رہے ہوتے، وہ انستھیزیا میں نہیں آ رہے ہوتے، یعنی بے ہوش نہیں ہو رہے ہوتے آپریشن سے پہلے، اور ڈاکٹر ان کو الٹی گنتی گنوا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یاد کرو اپنے دادا کو، یاد کرو اپنی دادی کو، ان کے رومانس کو، یہ کرو وہ کرو، لیکن ان کو نیند نہیں زیادہ ڈوز ریکوائر، آپ تو کام کرتے ہیں نا اس میں، تو زیادہ ڈوز ریکوائرڈ ہوتی ہے، اور یا کچھ دوائیاں ان پہ اثر ہی نہیں کرتی۔ تو جو وڈرول مینجمنٹ کی دوائیاں ہیں یہ خاص ہوتی ہیں، اور اس میں پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، 4-5 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ تکلیف کوئی نہ ہو پیشنٹ کو، نمبر 1۔ نمبر 2، پیشنٹ کسی سے جھگڑا نہ کرے، کیونکہ اس ٹائم پہ جھگڑا کرنے کو دل کرتا ہے۔ کون کون ہے آج کل جن کا جھگڑا کرنے کو بہت دل کرتا ہے؟ ہوا سے لڑنے کو، ہوا سے لڑیں گے، جھگڑا کرنے کو بہت دل کرتا ہے۔ تو جس کا جھگڑا کرنے کو دل چاہے تو پھر اس کو ہم ایک قسم کی دوائی دیتے ہیں جس سے کہ وہ جھگڑا نہ کرے۔ جس کا لڑنے کو دل کرے تو وہ لڑ نہ سکے، جو اچھل اچھل کے ہوا میں چھلانگے لگا رہا ہو تو ذرا ٹک جائے، تو وہ سارا چیز جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، غصہ نہ کرے، کیونکہ ہمارا سٹاف ایٹ سٹیک ہوتا ہے، تو ان کو پیشنٹ کے غصے سے بچانا، پھر اگلے دن جب دوپہر کو ٹچ اینڈ گو ہوتی ہے تو گھر والوں کو غصے سے بچانا، کیونکہ گھر والے گھر میں تو برداشت کر لیتے ہیں کوئی نرم گرم بات، لیکن یہاں جب اپنا پیشنٹ ان کا کوئی نرم گرم بات کرتا ہے تو میرے خیال مشکل ہوتی ہے۔ جو میڈیسنز دی جاتی ہیں وہ بڑی ویل ڈیزائنڈ ہوتی ہیں، اور وہ دی جاتی ہیں مریضوں کو تکلیف ہونے سے پہلے۔ اس میں جو بیسک راز ہے یہ ہے کہ کوئی بھی پیشنٹ اگر ایک دفعہ اس کا وڈرول شروع ہو گیا ہے تو کوئی دوائی اس پہ اثر نہیں کرے گی۔ تو جو بھی دوائی دی جائے گی وہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس مارجن ہے اس دوائی کو دینے کا تکلیف شروع ہونے سے پہلے۔ جیسے کسی کو سفر سے سکنس ہوتی ہے اور سفر پہ جاتے ہوئے یہاں سے ملتان پہنچ کے وومٹنگ شروع ہو جاتی ہے، اور اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو لاہور سے چلتے ہوئے دوائی کھانی پڑے گی، اور اگر ایک دفعہ وومٹنگ شروع ہو گئی ہے تو پھر ٹرین سے اتارنا پڑے گا، ہسپتال جانا پڑے گا، پھر 2-3 دن لگیں گے۔ ہیروئن اور میتھاڈون میں کوئی فرق نہیں۔ میتھاڈون جو ہے وہ سنتھیٹک نارکوٹک ہے، اور اگر وڈرول ایک دفعہ شروع ہو گیا ہے اور آپ نے دوائی نہیں دی تھی یا کم دوائی دی تھی تو پھر دوائی اثر نہیں کرے گی، پھر آپ کو کوئی سبسٹیٹیوٹ کرنا پڑے گا۔ اس کا سبسٹیٹیوٹ، دواؤں کا سبسٹیٹیوٹ بھی ہوتا ہے۔ ویسے بھی یہ ہے کہ وہ اٹ شوڈ بی اے کامن نالج کہ کون کرے گا یہ کام، اس کی ڈیزگنیٹڈ ڈیوٹی ہو، کسٹڈی میں کس کے رہے گی، کون سیف ہے کسٹڈی میں، کیونکہ جب ہماری کسٹڈی میں ایسی کوئی چیز ہوگی تو ہمیں سیفٹی بھی دیکھنی پڑے گی۔ اور جیسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں فیملی سے پرمیشن لینی پڑتی ہے، تو وہ پرمیشن باقاعدہ پھر لکھی جاتی ہے کہ یہ کام جو ہے ہم آفیشیلی کر رہے ہیں۔